لا تحسبن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بات کروں گی لیلۃ القدر کے بارے میں. آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھیں, آباد رکھیں, صحیح سلامت رکھیں. میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں. تو آج کی رات ہمارے لیے بہت خاص ہے, بہت زیادہ اسپیشل ہے, کیونکہ آج 27ویں کی شب ہے اور یہ تاک رات میں سے ایک رات ہے. اینڈ لیلۃ القدر کا ذکر تو قرآن مجید میں سورہ قدر میں کیا گیا ہے, اور اس رات کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں اس رات کے فضائل اور بعد کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے. اگر ہم دیکھیں, اگر قرآن کی آیت کو دیکھیں تو قرآن کی آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کا حکم لے کر فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات صبح تک امن و سکون کا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کو بیان کی ہے, اور اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے, اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور عبادت کا ماحول جو ہوتا ہے پورا. تو اگر ہم حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کا ہے یہ حدیث, تم لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں, کیونکہ یہ رات ان راتوں میں سے ہو سکتی ہے. اور ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی, جو شخص ترجمہ میں بتا رہی ہوں, جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث اس رات کی عبادت کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترجمہ میں بتا دوں, جو شخص لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہ گیا اس نے بہت زیادہ خیر و بلائی سے وہ بھی محروم رہ گیا. اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ جو شخص اس رات کی عبادت سے غافل رہ گیا وہ بہت بڑی خوش نصیبی سے محروم رہ گیا. ٹھیک ہے, لیلۃ القدر کی عبادت کی اگر اتنی اہمیت ہے نا, اتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے. آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے, رات بھر قیام کرتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے, اور اس رات میں آپ نے خاص طور پر اپنے اہل خانہ کو قیام کی ترغیب دی. تو سمپل از دیٹ کہ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا, اور جس کی عبادت کا انعام 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی عبادت میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے, اور جو شخص اس رات سے محروم رہتا ہے وہ ایک عظیم موقع سے غافل رہتا ہے. ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی دعائیں اور اپنی عبادت کے ذریعے اللہ سے اپنی مغفرت اور ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے. تو اللہ سے کنیکشن اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے تو یہی رات ہے. اللہ سے اتنی اسٹرانگ کنیکشن بنائیں, اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. جو ہم سورت پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اگر اس کا بھی اگر آپ لوگ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اتنی سمجھ تو آنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. یہ ایک اشارہ ہے, ہمیں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خاص رات ہے جو ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتی ہے. تو جو لکی پرسن ہوں گے انہیں کو نصیب ہوتی ہے. تو اللہ سے زیادہ معافی مانگے. اور میں آپ لوگوں کو ایک دعا اور بتاتی ہوں جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے, لازمی اس کو پڑھتے جانا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ دعا آپ لوگوں نے مسلسل پڑھنی ہے, کیونکہ ہمارے لیے معافی امپورٹنٹ ہے. اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا, ہم نے توبہ سچے دل سے کرنا ہے, یہ نہیں ایویں نہیں کرنا. ہم نے سچے دل سے ہم نے توبہ کرنا ہے. اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا نا, اگر ہمیں معافی مل گئی نا, تو سمجھ جانا کہ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی چیز آ گئی ہے. اللہ ہم سے ہیپی ہو گئے نا, تو ہمارے سارے مسئلے, ہمارے سارے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, جڑ سے ختم ہو جائیں گی. تو زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں, اپنے لیے دعائیں کریں. میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرنا, سب کے لیے دعائیں کرنا, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, مسلمان کے لیے, فلسطین کے لیے, سب کے لیے دعائیں کرنا. تو بس میں یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں, اور میرا کام ہے آپ لوگوں کو میسیج دینا, باقی آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا اس کو آگے شیئر کرتے ہیں, کتنا آپ لوگ اسلام کو اسپریڈ کر رہے ہیں. تو میں یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. میں نے اپنا فرض ادا کر لیا آپ لوگ کو میسیج دے کے, تو مجھے یہیں پہ اجازت دیں. بہت سارا خیال رکھیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب مست کرنا. اوکے, ٹھیک ہے, اللہ حافظ.